السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ خیر وافیت سے ہو؟ آج ہم جماعت ناہم اردو لازمی کے حوالے سے ہم ایک بات کریں گے، اور ایک اہم پہلو ہے جس کو مشقی سوالات کے اندر حل کرتے ہوئے طلباء کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو مسئلے جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس سوال کا، وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ آج ہم اس کے اندر 3 باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات کہ تشریح لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے، نمبر 2 تشریح کیسے لکھتے ہیں، یعنی تشریح کس کو کہتے ہیں اور کیسے لکھتے ہیں، اور نمبر 3 اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ 3 باتیں آج کے سبق میں ہم کریں گے۔ پہلی بات کہ ایک اقتباس آ جائے تو اس اقتباس کو لکھنا کیسے ہے، تو اس کے لکھنے کے لیے سب سے اہم اور پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پیراگراف کا بغور مطالعہ۔ یعنی آپ نے کوئی بھی جو بھی آپ کے سامنے پیراگراف آئے، آپ نے اس پیراگراف کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں جو لکھا ہوا ہے، تو یہ ہمارا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور اس کے مصنف ہے مولانا الطاف حسین حالی رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ اس کا دوسرا پیراگراف ہم نے لیا، اور دوسرے پیراگراف کو ہم نے اس اصول کے مطابق سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، اس کا بغور مطالعہ کیا۔ یعنی جب ہم اس کا بغور مطالعہ، اس کو سوچیں گے، اس کو 3 دفعہ کم از کم پڑھیں گے، تو ہمارا پڑھنے کے بعد وہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ پیراگراف کس کہانی سے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بغور مطالعہ کریں گے، پھر اسی میں سے سوچنے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کہانی کا نام لکھیں گے کہ یہ پیراگراف کس کہانی سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف کا نام لکھیں گے کہ کون سے اس کے مصنف ہیں، کنہوں نے اس کہانی کو لکھا ہے۔ اور جب ہم نے اس کا بغور مطالعہ کیا تو کچھ الفاظ ایسے ہوں گے جن کے اوپر خط کھینچا گیا ہوگا، تو خط کشیدہ الفاظ ہوں گے، ان کو ہم نے جب بغور مطالعہ کیا تو ان الفاظ کے معنی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے مائنڈ میں آئیں گے اور وہ بھی کلیئر ہوں گے۔ جیسے یہاں سے وہاں اس پیراگراف سے 3 الفاظ لیے گئے، بدرجہ غائب، احباب، اوراق۔ بدرجہ غائب یعنی بہت زیادہ، احباب دوست، اوراق ورق کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کاغذ کا ٹکڑا، یا پتے کو بھی، درخت کے پتے کو بھی ورق کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پیراگراف پڑھا اور ان چیزوں کو ہم نے اس میں کلیئر کر دیا۔ اب ہماری ایک بات کلیئر ہوئی کہ پیراگراف اقتباس کی تشریح لکھنی کیسے ہے۔ پہلے بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس ترتیب کے ساتھ ہم اس کو لکھیں گے۔ یہ لکھنا کیوں ضروری ہے، یہ اینڈ پر عرض کرتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پر۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہے تشریح۔ یہاں پر آ کر طلباء کیونکہ 6, 7, 8 سے اس گریڈ سے 9th گریڈ میں آئے ہوتے ہیں، تو اس میں 9th کلاس میں آ کر 6, 7, 8 میں انہوں نے سلیس پڑھا ہوتا ہے، سلیس اردو کریں۔ تو سلیس اردو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کے مشکل الفاظ کو معنی میں چینج کر دیں اور سیم وہ پیراگراف لکھ دیں، تو یہ آپ کی سلیس لکھی جائے گی۔ لیکن تشریح اور سلیس میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ سلیس تو یہ کہ وہاں مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لکھ دیے تو وہ آپ کا سلیس ہو گیا، لیکن تشریح کا مطلب یہ ہے کہ اس پیراگراف کو، اس پوائنٹ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اس پیراگراف کا آپ نے بغور مطالعہ کیا، 3 دفعہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے دماغ میں اپنی بک کو بند کر دینا ہے، دماغ میں سوچنا ہے کہ اس کے اندر میں کیا چیز کہی جا رہی ہے، مصنف کیا کہہ رہا ہے۔ جو مصنف کہہ رہا ہے اس پیراگراف میں، وہ آپ اپنے مائنڈ میں سوچیں، اپنے مائنڈ سے سوچ کر اپنے الفاظ میں اس چیز کو آپ لکھ دیں گے تو وہ تشریح کہلائے گی۔ تو اس لیے یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ لوگوں نے وہی پیراگراف اٹھا کر لکھ دیا سیم، اس کے الفاظ کے معنی بدل دیے، تو یہ بیٹا تشریح نہیں ہوگی، سلیس، اور اس کے آپ کو نمبر، سلیس لکھ دیے تو نمبر نہیں ملیں گے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا کلیئر ہوا کہ تشریح کیسے لکھنی ہے، سلیس اور تشریح کے اندر فرق کیا ہے۔ یہ اس ترتیب سے، تیسری بات، اس ترتیب سے لکھنا کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ عام طور پر بچے سمجھتے ہیں کہ اقتباس 5 نمبر کا ہے، اقتباس کی تشریح لکھے تو یہ 5 نمبر کی، لہٰذا
5 تشریح لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر 5 نمبر ملیں گے. نہیں، اس پر 5 نمبر نہیں مل سکتے، اس لیے کہ تشریح کے تو ہیں ٹوٹل 2 نمبر. 5 نمبر کیسے ملیں گے؟ کہانی کا نام لکھیں گے 1 نمبر کا، مصنف کا نام لکھیں گے یہ بھی 1 نمبر کا، اقتباس کی تشریح لکھیں گے وہ بھی 1 نمبر کی، اور پھر جو تشریح ہے یعنی اقتباس کے جو الفاظ معنی وہ بھی 1 نمبر کے، اور تشریح جو ہے وہ 2 نمبر کی. تو اس طریقے سے یہ ہمارے 5 نمبر پورے ہوتے ہیں. تو اگر آپ بیٹا ان چیزوں کو فالو کریں گے اور خصوصاً یہ جو چیز ہے اس چیز کو آپ فوکس کرو گے تو اقتباس کی تشریح لکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. یعنی مطالعہ کرنا، بغور اس کو پڑھنا، سائلنٹ ریڈنگ کے ساتھ اس کو پڑھنا تاکہ وہ پیراگراف مائنڈ میں بیٹھ جائے اور اس سے ریلیٹڈ ہم اس کو لکھ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.